بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق اقبال چودھری اور حاضر ہیں اپنے یوٹیوب چینل رپورٹ ٹائم کے ساتھ۔ اچھا ناظرین، ڈسکس کریں جیسے کہ الیکشن جو ہے پولنگ ڈے کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس کے بعد الیکشن رزلٹ آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ جیسا کہ وہ کل شام سے وہ رزلٹ آنا شروع ہوئے، اس کے بعد رات کو تقریباً 10 بجے کے قریب اچانک رزلٹ آنا جو تھے وہ رک گئے تھے، اور اس کے بعد دوبارہ پھر وہ صبح 2-3 بجے دوبارہ جو ہے وہ رزلٹ آنا شروع ہوئے۔ اچھا، اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، جو رزلٹ تھے وہ سندھ اسمبلی کے وہ مسلسل آ رہے تھے، وہاں پہ پیپلز پارٹی جو تھی وہ لیڈ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ان آفیشیل رزلٹ تھے کے پی کے سے وہ بھی کمپائل ہو رہے تھے، اور میڈیا کے مختلف چینل دکھا رہے تھے جیسا کہ ان کے جو رزلٹس ہیں وہ کچھ 40-50,000 اس طرح سے وہ ایک کیلکولیشن جو تھی وہ سامنے آ رہی تھی۔ اچھا، پنجاب کے رزلٹ اچانک آنا بند ہو گئے، وہ رک گئے، اور صبح سے پھر دوبارہ جو رزلٹ ہیں وہ آنا شروع ہوئے۔ اچھا، اس میں ایک تو بات یہ ڈسکس کریں کہ جیسا کہ ایک بہت جو سویئر ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ ایک الزام عائد کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ ان کے جو رزلٹ ہیں ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی بیسیکلی کے پی کے میں تو کلین سویپ کر چکی ہے، وہاں پر تو ان کے رزلٹ جو ہیں وہ اناؤنس کیے جا رہے ہیں۔ وہاں پر قومی اسمبلی کی بھی تقریباً وہ چند نشستیں چھوڑ کر وہ جیت جائیں گے جیسے ان کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ لگتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پروونشل اسمبلی کی جو کے پی کے کی سیٹس ہیں ان کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس وہ میدان مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بڑے واضح مارجن کے ساتھ وہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی وہاں پر گورنمنٹ جو ہے وہ بننے جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو بیسکلی جہاں پر وہ آگے ایک بات یہ آ رہی ہے کہ پنجاب میں جب یہ داخل ہوتے کے پی کے سے تو یہاں پر رزلٹ رک جاتے ہیں آنا، وہ میڈیا پہ نہیں دکھائے جاتے۔ اسلام آباد، اس کے بعد راول پنڈی، اور پھر جی ٹی روڈ پورا لاہور تک اور آگے جب چل رہا ہے پنجاب، تو رزلٹ آنے میں بہت تاخیر جو ہے اس کا سامنا ہو رہا ہے یا لوگ سامنا کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے بہت سارے ڈاؤٹس کریٹ ہوئے ہیں، اور ڈاؤٹس کریٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مختلف حلقوں سے جو فارم 45 ہیں جو کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے ہیں وہ جو سامنے لا رہے ہیں، ان کے مطابق ان کو ایک بڑی لیڈ ہے۔ جیسے کہ اسلام آباد کے وہ حلقہ ہے این اے 48، یہاں سے پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سید علی بخاری تھے۔ سید علی بخاری کے جو فارم 45 ہے اس کے مطابق تقریباً وہ 45-50 ہزار ووٹ کی لیڈ سے یہ الیکشن جیت رہے ہیں۔ اسی طرح شعیب شہین اسلام آباد سے وہ ان کے الیکشن جیت چکے ہیں، اور آپ کو بتائیں اسلام آباد اور راول پنڈی تقریباً فارم 45 جو ہے جو کینڈیڈیٹس کے پاس موجود ہے، انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ، ان کے مطابق وہ الیکشن ون کر چکے ہیں۔ اچھا ناظرین، یہ الیکشن بھی ون جو ہے وہ 2-4 ہزار وہ ووٹ سے نہیں ہے، بلکہ یہ کو تقریباً 30-35-40 ہزار یا 50 ہزار کے قریب اس طرح سے لیڈ ان کی بنتی ہے جو ان کے پاس فارم 45 ہے جس پہ وہ کلیم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر لاہور کو دیکھا جائے تو لاہور کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جی ٹی روڈ پہ جائے، ہم نے خود بھی وزٹ کیا، تو ایک عوام کا جمع غفیر تھا جو کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سے پی ٹی آئی کے ان کے وہ پولنگ بوتھ پر وہ لوگ موجود تھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اکثر جو ہے لاہور میں جیسے کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف اپنے دونوں سیٹیں ہار گئے تھے، اور دوبارہ لاہور سے جو ہے ان کی وہ جو ایک فارم 47 ہے، فارم 47 جس میں رزلٹ دیا جاتا ہے، اور اس میں جو بتایا جا رہا ہے کہ کچھ وہ ووٹس جو ہیں ٹوٹل ووٹ اور کاؤنٹڈ ووٹ جو ہیں ان کا بھی کوئی تضاد آ رہا ہے۔ تو اس میں اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ جیسا کہ سندھ آلموسٹ کلیئر نظر آ رہا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ آنے والی ہے، کے پی کے کلیئر نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ جیت چکے ہیں، وہاں پر وہ کسی جماعت سے مل کر اپنی گورنمنٹ بنا سکتے ہیں۔ اچھا، فیڈرل گورنمنٹ کا پرابلم ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ میں یہ ہے کہ پنجاب جو ہے بیسک جو ہے وہ رول پلے کرتا ہے۔ اس مرتبہ بھی جو مسلم لیگ نون ہے جو رات کے کافی پریشان تھی، ان کی پنجاب کے علاوہ کچھ جو قومی اسمبلی کی سیٹس ہیں وہ کہیں زیادہ دکھائی نہیں دیتی۔ اس وقت بھی دیکھیں تو جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کافی تعداد میں وہ الیکشن جیت چکے ہیں۔ اب جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ، جیسے میں نے آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ فارم 45 کے مطابق اسلام آباد ہو گیا، راول پنڈی ہو گیا، اٹک ہو گیا، یا لاہور سے یہ جی ٹی روڈ پہ آپ جائیں، آگے چلے جائیں، تو ان کے
कैंडिडेट अक्सर जो हैं वो इलेक्शन जीत चुके हैं। अच्छा, लेकिन ये फॉर्म 45 क्या होता है? फॉर्म 45 बेसिकली वो एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट है जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है हर पोलिंग स्टेशन का जारी करता है, जहां पर वो अपने साइन उस पर साइन करता है, अंगूठा लगाता है, और उसके बाद जो उस वहां पर मुख्तलिफ सियासी जमातें जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही होती हैं, जो उम्मीदवार हिस्सा ले रहे होते हैं, उनका एक एक पोलिंग एजेंट बैठा होता है और उस पर वो आकर वो साइन करते हैं। और उसमें यह भी है कि अगर कोई पोलिंग एजेंट साइन ना करे या साइन करे बगैर चला जाए तो उसकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो एक प्रॉपर रीजनिंग लिख देता है जी किस वजह से उन्होंने साइन नहीं किए। अच्छा, उसके बाद फॉर्म 47 की बारी आती है। फॉर्म 47 ये है कि जब ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं उस हल्के के अपना रिजल्ट कंपाइल करते हैं तो फॉर्म 45 वो एक कापी हर पोलिंग एजेंट को देते हैं जिस पे वो आगे अपना रिजल्ट काउंट करते हैं। तो उसके बाद वो रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है वो फॉर्म 45 सारे उनको सबमिट कर देते हैं, अपने मोबाइल के ज़रिए से उनको नताइज भिजवाते हैं। लेकिन मोबाइल का तो सिलसिला जो कल सुबह से ही बंद था, वो सिग्नल नहीं थे, ना कोई इंटरनेट था। तो वो फिर सारे रिटर्निंग ऑफिसर के पास सारे पोलिंग अपना प्रिजाइडिंग ऑफिसर गए और शाम को वहाँ पर एक रिज़ल्ट जो है वो कंपाइल होना शुरू हुआ। तो वो जो रिटर्निंग ऑफिसर फिर उस पर वो जारी करता है जी कि ये हतमी तौर पर इन फॉर्म के नतीजे में ये बंदा जीत चुका है। फॉर्म 45 के मुताबिक जो रिजल्ट है ये बंदा जीत चुका है, तो वो फॉर्म 47 जारी कर देता है जिसमें वो उसका जीत का अनाउंस कर दिया जाता है। अच्छा ना जी, इसमें जो इशू आ रहा है कि अब फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो है इनमें तजाद सामने वो जो एक आ रहा है, जैसे वो क्लेम कर रही है पीटीआई की एक बड़ी जमात, तो उसका हल क्या है? जैसा कि हमारी एक दो लोगों से बात हुई इन पीटीआई के जो लीगल माइंड्स थे, उन्होंने कहा जी कि हम इलेक्शन बड़े मार्जिन से विन कर चुके हैं, हम अपनी फेडरल गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो उम्मीदवार हैं उनके फॉर्म 45 को तो उनका रिजल्ट अनाउंस नहीं किया गया, और इसी वजह से उन्होंने कहा जी कि हमने डिसाइड किया है कि हम हाई कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट में अपना केस प्लीड करेंगे, और ये केस आज या कल ही इसको दायर करके वो इसमें से अपना अदालत से रिक्वेस्ट करेंगे। तो जो हमारी इन लोगों से बात हुई है, जो एक्सपर्ट्स है, वो कहते हैं जी कि किसी भी इलेक्शन में जो बुनियादी चीज़ है, जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है जिस पे रिजल्ट कंपाइल किया जाता है, वो है फॉर्म 45। क्योंकि बेसिकली किसी भी पोलिंग स्टेशन पे जब रिजल्ट लिया जाता है तो फॉर्म 45 के ऊपर लिख दिया जाता है, और सारे जो वहाँ पोलिंग एजेंट अपने पोलिंग स्टेशन होते हैं उस हल्के के, उन सबको फिर कंपाइल किया जाता है, तो एक रिजल्ट निकल आता है सामने। तो उस पे यह है कि अगर ये फॉर्म 45 जो है इसको पीटीआई के लोग अदालतों में चैलेंज कर देते हैं, तो इससे लगता यही है कि जो इनके उम्मीदवार हारते हुए नजर आ रहे हैं वो जीतना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अगर ये फॉर्म 45 पे स्टेब्लिश कर गए कि ये फलां पोलिंग स्टेशन से अपना इलेक्शन जीते हुए हैं, तो अदालतों में इनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो नाज़रीन, अगर ये सूरत हाल क्रिएट होती है जिस पे वो बहुत होपफुल हैं, जैसे पीटीआई के सलमान अकरम राजा साहब हैं, इस्लामाबाद से शुएब शाहीन साहब हैं, अली बुखारी हैं, ये खुद भी सारे वकील हैं, ये लॉयर हैं, इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे हैं, और इन्होंने अनाउंस भी वो किया हुआ कि हम कोर्ट्स जो है उनकी तरफ जा रहे हैं, जो हमें फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में तजाद सामने आ रहा है। तो नाज़रीन, डिस्कस करें, अगर ये लोग जो हैं ये इसके मुताबिक इनके लोग जीत जाते हैं या इनको रिलीफ मिल जाता है, तो इस सूरत में कह सकते हैं कि पीटीआई की हमायत याफ्ता जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं एक बड़ी तादाद में जीत जाएंगे, और उस सूरत में हो सकता है फिर कि ये फेडरल गवर्नमेंट जो है वहाँ पर भी वो एक इस पोजीशन में आ जाएं किसी सियासी जमात से इल्हाक करके या खुद से को वो अपने गवर्नमेंट फॉर्म कर सकें। बहरहाल ये अभी बहुत दूर की बात नहीं है, ये सारा कुछ जो है एक आध दिन में इसको क्लियर होगा। आज और कल में ये लोग चले जाएंगे अदालतों में और अदालतों से स्टे ऑर्डर लेने की रिक्वेस्ट करेंगे, अदालतों से केस सुनने की रिक्वेस्ट करेंगे। ये इस पे हमारी बात होना चाहिए, इस पे इलेक्शन कमीशन से भी रुजू कर सकते थे ये लोग, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन इसमें खुद एक पार्टी है, उसके आरओज जो है उन्होंने रिजल्ट जारी किया, तो इसलिए ये ज़्यादा इन्होंने बेहतर समझा जी कि ये डायरेक्ट जो है हाई कोर्ट्स जो है वहाँ पर इसको
رجوع کیا جائے۔ ناظرین آپ سے ڈسکس کریں یہ آروز جنہوں نے فارم 45 اور فارم 47 کا اقتضاد کھڑا کر دیا، یہ کون ہیں؟ یہ وہی آروز ہیں جن کو لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ یہ جوڈیشری سے نہیں ہیں، یہ آروز انتظامیہ سے ہیں، اور ان کو انہوں نے ختم کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ درست نہیں ہے، تو راتوں رات اس وقت چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے رات کو عدالت لگا کے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم کیا، اور آج وہی جو آروز ہیں ایک الیکشن کا جو ایک سسٹم ہے، بڑا نظام ہے، اس پہ لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک آبجیکشن کھڑا ہو گیا ہے، اعتراض کھڑا ہو گیا ہے، اس پروسیس سارے کو جو ہے ڈاؤٹ فل کر دیا گیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے لوگوں نے جس کو وہ ووٹ دیا یا جس کا مینڈیٹ ہے وہ مینڈیٹ تو اس کو بہرحال ملنا چاہیے، یہ پاکستان کی عوام کا حق ہے، یہ جمہور کا حق ہے، وہ کس کے ساتھ ہیں۔ تو ناظرین یہ جیسے کہ آپ سے ڈسکس کر رہے تھے کے پی کے اور سندھ میں تو آلموسٹ وہ گورنمنٹس فائنل وہ لگتا ہے جیسے ان کی ہو گئی ہیں، باقی مسئلہ پنجاب یا بلوچستان کا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ کا بہت سارا ڈیپینڈ کرے گا معاملہ اس پہ، جو ابھی کورٹس میں لوگ جا رہے ہیں پی ٹی اے کے، اس پہ بھی ان کو کتنا ریلیف ملتا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ دھندلی سی صورتحال ہے، یہ آئندہ چند روز تک یہ کلیئر ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ تو ناظرین اس کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے نئے ویلاگ کے ساتھ، نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔